چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ سب سے پہلے تو میں جیسے خادم صاحب نے بھی بات کی، مختلف دوست مختلف مقامات پر ڈھیروں ڈھیر ٹیلی فون پاکستان سے ہی نہیں، مڈل ایسٹ سے، فار ایسٹ سے، امریکہ سے، یورپ سے، یو کے سے، دنیا جہان سے، علماء کے، مشائخ کے، سول سوسائٹی کے لوگوں کے، اپنے دوستوں کے، سب کے ڈھیروں ڈھیر فون مبارکباد کے، سب نہیں الحمدللہ۔ یہ بھی اللہ کریم کا کرم شکر احسان ہے کہ جب بھی عیدگاہ کے پروگرام کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو لوگ اپنے سمراد ہوتے ہیں، جیسے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اہل طریقت۔ اور میرے پیارے دوستو یاد رکھیے گا کہ اس سے بہتر آپ کو رشتہ کہیں مل نہیں سکتا، اس سے خوبصورت رشتہ کہیں بھی آپ کو نہیں نصیب ہو سکتا۔ یہ جو طریقت کا رشتہ ہے، یہ جو طریقت فیملی ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں، کیونکہ باقی جیسا آپ سب کے علم میں کس قدر پیار ہوتا ہے، ماں سے بڑھ کر اولاد سے کوئی پیار کرنے والا ہوتا ہے؟ باپ کس قدر محبت کرتا ہے اولاد سے، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، غرض کے رشتے آپ کو پتہ ہے کس قدر یہ ذرا سی تکلیف ہو جائے تڑپ اٹھتے ہیں۔ لیکن یہ سارے رشتے جو ہیں یہ صرف اور صرف عارضی رشتے ہیں، جس وقت روح نکلی یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ والا جو رشتہ ہے جس میں ہم سب منسلک ہیں، جسے طریقت فیملی کہا جاتا ہے، یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ مطلب آپ کس لیے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ادھر یہ ٹوٹ سکتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کسی کے اوپر کوئی گند اچھالتے ہیں، کسی کے لیے کوئی بری بات کرتے ہیں، تو آپ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ رشتہ اسے توڑنے والوں کی کوشش کر رہا ہوں، یہ نہیں ٹوٹ سکتا، یہ نہیں ٹوٹ سکتا، نہ یہ اس دنیا میں ٹوٹے گا بلکہ آگے بھی قرآن کریم گواہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ قائم رہے گا تو یہی قائم رہے گا۔ اس لیے اس رشتے کی قدر کریں، اس رشتے میں اخلاص پیدا کریں، اس رشتے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام سمجھے۔ اس رشتے کی جس قدر یہ سینسٹیو رشتہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس رشتے میں آپس میں بام جس قدر مضبوطی ہو سکے کریں۔ خیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو رشتہ ہے، اس رشتے پہ بھی اور باہر سے بھی ہر جگہ سے لوگوں نے اس خوبصورت محفل، یہ جو آپ لوگوں نے محبت کے ساتھ، یقینی طور پہ یہ ٹیم ورک تھا، اس میں محنت کی گئی، اس میں دوستوں نے ٹریول کیا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دوڑے، اور کیونکہ جہاں تھا اب یہ جو راجہ صاحب کا درد تھا جس کی یہ بات کر رہے تھے، ایک بندہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جو ہوتا ہے ہوتا رہے، میں تو ٹھیک ہوں نا، میں پیر خانے کے ساتھ ہی مخلص ہوں، میرے سے جو ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور اسی میں مر جاؤں گا، ٹھیک ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے سوچنے کا۔ لیکن کچھ دوست اس سے آگے نکلتے ہیں جن میں راجہ صاحب کو پیش دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ کیوں میرے رشتہ دار ہو، میرا خاندان ہو، وہ کیوں پیچھے رہ جائے، وہ کیوں کہ وہ ذوالفقار اٹھ کے کہ فلاں ایسا ہے، وہ کسی کے بارے میں کیوں بات کرے۔ ہم سب اگر اس رنگ میں رنگ جائے نا کہ ہمیں یہ درد پیدا ہو جائے کہ میرا باغ ہے، بس صرف اپنے پودے تک اپنے پھل تک نہ رہے، بلکہ یہ رہے کہ یہ باغ ہے، اس میں کوئی خرابی میں نے آنے دینی نہیں، یہ درد پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ باتیں نکلتی ہیں، اور یہ درد ہونا چاہیے، اس درد کو ہمیں اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے کہ یہ
ہمارا خاندان ہے, ہمارے خاندان میں کیوں کوئی برائی ہو. ہمارے خاندان میں جس طرح الحمدللہ دنیا بات کرتی ہے, جیسے میں نے کہا کہ ان کے اخلاص کو میں سمجھتا ہوں, میں نے ان کو خود ادھر ٹوکا بھی, لیکن ان کے اخلاص ان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ نہیں, ہمیں ایسے نہیں چلنا چاہیے, ہمیں پیدل نہیں چلنا چاہیے, ہمیں فلائی کرنا چاہیے. تو ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ اللہ کریم کا کرم, شکر, احسان ہے. میں بات کر رہا تھا کہ سب کی مبارکیں, سب خوش, سب اس حوالے سے بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے تھے کہ کتنا خوبصورت پروگرام ہوا, کتنا اچھا پروگرام ہوا. میں بھی آپ سب کو مبارک دیتا ہوں, اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے سلسلے جو ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ضرورت. میرے پیارے دوستوں, میں نے اکثر بزرگ کی مثال آپ کے آگے رکھی تھی نا, 5 بیٹے تھے. الحمدللہ میرے پاس تو 5 ملین سے بڑھ کر بیٹے ہیں. ان کے 5 تھے, 5 کو بلایا اور ایک لکڑی دی کہ اس کی پنوں ٹھک 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 کر کے پنجانے پان کے بزرگاں دے اگے رکھ دیتا. پھر بزرگاں کیتا کہ انہاں سارے کی بنیا رسی نال, پھر دیتا ایک کی طرح پاننا, نہیں توڑ سکا. دوسرے کو دیا, نہیں توڑ سکا. تیسرے کو بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو, اگر اگلا علیحدہ ہو جاؤ گے تو اس طرح توڑ دیے جاؤ گے, اس طرح رہو گے نا کدے بھی تمہارا کوئی توڑ نہیں سکے, ایک طاقت بن جاؤ گے. دیکھیں نا, یہ ایسے ہے, کسی کو میں پکڑاؤں وہ بڑے آرام سے اس کو ادھر بھی کر دے گا, ادھر بھی ایسے کر کے اگر آپ دیں گے تو اگلے کی تھوڑا جا زور سے لانا پڑے گا نا. ناکامی اس کو ہوگی, کیونکہ اخلاص میں اگر یہ ایسے ہوگا تو کسی صورت بھی کوئی بھی اس کو نقصان نہیں. سنسیریٹی, اچھی نیت, اچھا گمان, میرا خیال ہے میں نے اکثر و بیشتر آپ علیہ السلام کا یہ فرمان آپ احباب کے آگے رکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جن چیزوں پہ ہمیں بہت زیادہ فرمایا نا, کہ جس پہ میں تمہیں بہت زیادہ دیکھنا چاہوں گا کہ تم اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو, وہ آپ نے فرمایا کہ نیک گمان, کبھی کسی کے لیے بری سوچ نہ رکھو, اچھی سوچ رکھو, اچھا گمان رکھو. دوسرے کے لیے جب بھی کوئی خیال آئے تو اسے بہت اچھا خیال ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے اللہ کریم بہت راضی ہوتا ہے. بلکہ آپ نے تو اس سے بھی قرآن کریم کو سامنے رکھ کے آپ نے فرمایا کہ نیک گمان, اچھی سوچ رکھو گے نا کہ یہ اچھا ہے, یہ میرے لیے اچھا کرے گا, یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا, اور یقینی طور پہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوگا وہ تمہارے لیے اچھا ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے لیے بدگمانی کرتے ہو کہ نہیں اس کے نیت میں فرق ہوگا, یہ کوئی مسئلہ خراب کرنا چاہے گا, یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, اور پھر وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوگا. تو پھر اس کا وبال اگر تمہارے اوپر آئے تو تم پھر یہی سوچو کہ یہ میں نے گڑھے میں خود چھلانگ لگائی ہے, میں نے اپنا نقصان خود کیا. تو پازیٹیوٹی, اچھی نیت, اچھا خیال, اچھا گمان, اچھی سوچ, اس سے اللہ کی بے پناہ رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے. لیکن کام کی بے تحاشا ضرورت بھی ہے, جیسے ابھی راجہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اب تو جیسے حالات آپ دیکھیں نا, اگر ہم یہ تو ہم طریقت فیملی ہے, اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے جیسا کچھ جو کچھ ہو سکتا ہے ہم لگے ہوئے ہیں, کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑے براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں تو ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم یونٹی کی طرف آئیں. مطلب چھوٹے سکیل سے ہی بندہ بڑے سکیل کی طرف جاتا ہے. ہر حوالے سے اگر ہمیں ضرورت ہے تو ایک ہی چیز کی ہے کہ ہم لوگ یونٹی کی طرف جائیں. اب اس وقت دیکھیں نا, اب موجودہ حالات کی کیا وجہ ہے, کس وجہ سے یہ خرابی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے فرانس میں جو ہوا یا جو کچھ بھی ہوا, کیا اس وقت انڈیویجول مطلب ایک طرف یہ ہے نا کہ میں بڑی اچھا لیکچر کروں, آپ کے ساتھ محبت کی بات کروں, لیکن اس وقت اگر کوئی میرے اندر جھانکے تو میں کتنے کرب میں ہوں, میں کس قدر تکلیف میں ہوں, مجھے کس قدر دکھ ہے, میں بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ میرے رب نے تو ہمارے اوپر بڑا کرم کیا. مور دین 58 کنٹریز اس وقت مسلم کنٹریز ہیں, 70% آف نیچرل ریسورسز ہمارے ہاتھ میں ہے.
ابھی میں گاڑی میں بات کر رہا تھا کہ اگر ریکارڈ فگر کو بھی سامنے لایا جائے تو 1.7 بلین مسلمان اس وقت دنیا میں بستے ہیں، لیکن ہمارا حال، ہماری کیفیت، یہ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ خاکے بنانے کی کس لیے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہر ایک اپنی بولی بولتا ہے، ان میں یونٹی نہیں ہے۔ آج اگر یونٹی ہو، آج اگر یہ سب اکٹھے ہوتے، آج او آئی سی کا کال ہوتی، مطلب ہم کسی بھی لیول میں، یہ میں یونٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا، کہ یونٹی نہ ہونے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے نقصان ہیں نا، یہ ہو سکا، وہ نہیں ہو سکا۔ اس وقت مسلم امہ کا جو تو ہے ہی ہے، انسانیت کے لیے جتنا بڑا نقصان اس وقت ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بات ایسے نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام، میں ہر فورم پہ بات کر رہا ہوں۔ میں کل بھی صبح ادھر محفوظ صاحب کے میں رابطے کر رہا تھا، پوپ سے کر رہا تھا، ادھر ادھر بات کر رہا تھا کہ اگر یہ مورل ویلیوز تباہ ہو گئی تو کل مطلب کوئی بھی گورا یہ پسند نہیں کرے گا، آپ تو اس معاشرے میں رہتے ہیں، کہ اس کی بیوی کسی گندے حال میں اس کو دیکھ لے۔ کوئی کیا اس ماحول میں بھی یہ جو مورل ویلیوز جو ہیں یہ اگر ملی ہیں تو ہمیں آقا علیہ السلام سے ملی ہیں، وگرنہ دنیا میں تھے عیسائی یہودی سب تھے، لیکن ننگے تو آف ہوتا تھا، یہ سارے معاملات تھے، لیکن مورل ویلیوز نہیں تھی۔ جس کا جو دل آتا تھا گندگی کھول دیتا تھا۔ یہ مورل ویلیوز اگر ملی ہیں تو یہ میں انہیں بات کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دی ہیں یہودیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہیں عیسائیوں کو۔ پھر اب اس وقت کیونکہ آپ علیہ السلام آپ آخری نبی رسول بن کر دین کو کامل کرنے کے لیے آپ نے یہ ہمیں مورل ویلیوز دیتے ہیں۔ تو یہ میں دوسری طرف چلا گیا، میں جو بات کر رہا تھا کہ ہم اگر اس وقت اگر ہم مسلمان اکٹھے ہوتے تو کیا کسی کی جرت ہوتی؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ انتشار۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، ہم اصل سے ہٹ گئے، مدینہ پاک سے پھر گئے، نتیجہ ذلت اور رسوائی ہمارے سامنے۔ تو میرے پیارے دوستو، اوپر سے لے کر نیچے تک ایک گھر میں بھی، اس گھر میں سکون کی خاطر اگر مختصر سی فیملی بھی ادھر رہتی ہے تو یونٹی ہر حال میں ضروری ہے، وگرنہ اچھے سے اچھا کھانا ہوگا، ٹیبل لگا ہوا ہوگا، کوئی بھی نہیں کھائے پیے گا، ہر بندہ ایک پریشانی میں شکار ہو کے نہ وہ گھر میں جا کے سو سکے گا۔ ایک گھر سے لے کر اور اوپر تک اور اوپر سے لے کے نیچے تک یہ یونٹی میں جو فوائد ہیں، اس کے جو اچھے اثرات ہیں، اس کے ذریعے سے جو انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جو کام بڑھتا ہے، اس کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوش ہوتے ہیں، وہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں آخری بات اپنے نبی علیہ السلام کی اکثر و بیشتر جگہ جگہ جا کے کرتا ہوں، اپنے ہر روحانی اولاد سے ہر جگہ پہ کرتا ہوں کہ یاد رکھنا میرے بچوں کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی بھی جگہ پر، کسی معاشرے میں ہو، کسی ملک میں ہو، کسی جگہ پہ ہو، اور اگر تم لوگوں کو یہ کہنا چاہو کہ تمہارا تعلق میرے ساتھ ہے، تم یہ کہو کہ میں مسلمان ہوں، میں آپ علیہ السلام کا امتی ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، تو آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے اندر دیکھنا، اگر تمہارا دل تنگ ہے، اگر تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، تمہارا ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتا ہے، تمہارے پیر برائی کی طرف جاتے ہیں، تو آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ خبردار، پھر تم یہ زیادتی کرو گے، پھر تم یہ میرے لیے تکلیف کی بات کرو گے کہ تم یہ اعلان کرنا چاہتے ہو کہ تم میرے ہو، اور تم دنیا میں کسی جگہ پر کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہو۔ آپ نے اس جگہ اپنے اس ارشاد مبارک کو ختم نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو اپنا پورا جائزہ لینا کہ تمہارے اندر تنگی نہیں ہے، تم کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، تم کسی کے لیے کسی کو تکلیف دینے کا نہیں خیال کرتے۔ آپ نے اس جگہ اپنے بات کو ختم نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا بلکہ اس سے ایک قدم آگے دیکھنا کہ کیا تمہارا وجود تمہارے گرد و نواح والوں کے لیے،
जो भी तुम्हारे पड़ोस में है, कहीं तुम जाते हो, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा साथी है, तुम्हारा रिश्तेदार है, गिरदोनवा में तुम्हारे जो भी हैं, अगर तुम्हारा वजूद उनके लिए नफ़े का बायस है, किसी भी जगह किसी के लिए नुकसान का बायस नहीं बन रहे, बल्कि तुम्हारे वजूद से लोगों को नफ़ा पहुँच रहा है, तुम्हारे वजूद से लोगों को राहत पहुँच रही है, तुम्हारे वजूद से लोगों को खुशी मिल रही है, आपने फिर आगे बढ़ के कहना कि मैं रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं मुसलमान हूँ, मैं मदीना पाक से मेरा ताल्लुक़ है। ये बड़ा सीधा सा आप अलैहिस्सलाम ने अपने साथ ताल्लुक़ के इजहार करने वालों के लिए एक ज़ाब्ता बना दिया कि जिधर भी तुम मेरे साथ आप ताल्लुक़ का ऐलान करो तो तुम्हारा वजूद लोगों के लिए नफ़े का बायस होना चाहिए। इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को फैलाएं, इस चीज़ को लेकर जिस कदर हो सके आगे बढ़ें। यकीनी तौर पे देखिए, हम तो हकीर से लोग हैं, क्या औकात है, क्या औकात है हमारी, कोई वक़्त ही नहीं ना। अगर बंदा सोचे तो है कि एक सेकंड का पता ही रोज पे ही हो, फालिज गिर जाए, हिलड़ जोगा नहीं रहता, इजराइल रूह खिंच ले चुप के अंदर लंडर पा के चंगा दब के आ जाएंगे लोग, है कि असिया कुछ भी नहीं है। वो जो खालिक जब ये देखता है ना कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के अहकामात और फरमुदात को अपनाते हुए ये लोगों के लिए नफ़े का बायस बनना पड़ता है, तो ताकत तो उसकी है ना, देने वाला तो वो है। जब वो इंसान को इस कैफियत में देखता है कि ये मखलूक, तो मखलूक किसकी है, ये जितने हम बैठे हुए हैं हम सब किसके, अल्लाह के है ना, उसकी मखलूक है ना। जब वो ये देखता है कि ये जो जिसका मैंने औकात अपनी बताई, आपकी बताई, कि कोई औकात ना रखते हुए कोशिश करता है कि मेरे वजूद से लोगों को नफ़ा पहुंचे, तो फिर वो जो करम फरमाता है ना, जो असल नफ़ा देने वाला है, जो इज्जत देने वाला है, फिर वो ऐसा नफ़ा देता है, ऐसी इज्जत देता है कि जिसका बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिर वो उठा के उसे कहीं का कहीं पहुंचा देता है। ये जो देखते हैं ना, कोई दाता बन गया, कोई गरीब नवाज बन गया, कोई करीम बन गया, कोई रहमान बन गया, कोई लासानी बन गया, तो ये वही होता है कि वो जब देखता है कि इस कैफियत पे, तो वो ऐसा नवाज देता है। अल्लाह ताला अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ हम सबको शैतान के वारों से महफूज रखे, हम सबको अपनी और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गर्क होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में डूबी हुई खूबसूरत पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में वो दर्द पैदा कर दे जो राजा साहब जिसका इज़हार कर रहे थे, मासूम साहब जिसको लेकर आगे चल रहे थे, जो हम सब में है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जो इन्होंने अभी खादिम साहब ने बात की, मैं किसी की सिंसेरिटी को डाउट करता ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की मखलूक है और ये उसी की शान है कि उसने हर बंदे को मुख्तलिफ नेचर दी है, मतलब ये उसी की शान है। अपने रब की शानों पर कुर्बान ना जाए कि खर वहाँ मखलूक बन चुकी, खर वहाँ बनी है और खर वहाँ बनती रहेगी। हर एक को उसने मुख्तलिफ नेचर दी है, हर एक की मुख्तलिफ। आज ये कैमरे पे वो लेके जाते हैं, आपके ये इनको लेके जाते हैं, उनको बड्डे तो बड्डा लाया हो ना फनकार, चांद बनाने के बाद वो मजबूर हो जाएगा, वो मजबूरन उसी रूटीन पे आ जाएगा जो 1 लाख या 1 करोड़ या कुछ बनाने के बाद। अल्लाह करीम ने जिसकी ये पुतली बनाई है ना, डिफरेंट ही बनाई है, जिसकी फिगर बनाई है डिफरेंट ही बनाई है, जिसकी नेचर बनाई है डिफरेंट बनाई है। हर एक का सोच का अंदाज अलग है। तो हमारे दोस्तों में सोच जो है ना, उसको पॉजिटिव, मतलब किसी की सिंसेरिटी को डाउट नहीं करें, मिले बैठे, जैसे भी राजा साहब कह रहे थे, मुझे बात करें, मेरे से बात करें, सीनियर दोस्तों को होना चाहिए, इसी तरह एक्टिव होना चाहिए। सबको कहें कि आपके दिल में अगर किसी दोस्त के बारे में है तो टॉक टू मी, आई विल टॉक टू हिम, इंशाल्लाह हम सोल्यूशन निकालेंगे। सिंसेरिटी को डाउट नहीं करें, मिलजुल के चलें, इकट्ठे होके चलें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह 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 अल्लाह